الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، ہمارا موضوع تو اصلاً تزکیہ نفس کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ ان کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، تو محرم الحرام کی نسبت سے یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، تو اس لیے آج دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے تذکرے سے اپنے ایمانوں کو ہم روشنی بخشیں۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کا تذکرہ ہمارا اپنا ہی بھلا ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی جنت میں جانے کا ہم سامان کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی اس کے ایک دو جمعوں کے بعد۔ آج انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے چند الفاظ پیش کرنے کا ارادہ ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں بارہا بہت سارے مقامات پر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف دو مقامات سے تلاوت کی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ سورہ جو فتح ہے اس کی آخری آیت محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین جو لوگ معہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق ہیں، رحیم ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی تعریف اللہ بیان فرما، ان کی خوبیاں بیان فرما رہا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو ان کو اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا رکوع اور سجدوں کے اندر، یعنی ان کی زندگی کے اکثر مقامات اور اکثر اوقات اللہ کے حضور رکوع اور سجدے میں گزرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور اس رکوع اور سجدے سے
ان کی چاہت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا فضل اور اللہ کی جو رضا ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے تم سجدوں کے آثار نظر آئیں گے۔ بعض لوگ یہ مذاق کرتے ہیں نا محراب کو، یہ اللہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی، سجدوں سے جو چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں یہ بڑے مبارک ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان کے چہروں سے سجدوں کے رکوع کے نشانات نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کی یہ بات، ان کی یہ تعریف، ان کی یہ نشانیاں اس سے پہلے تورات و انجیل کے اندر بھی بیان کر دی تھی۔ یہ تو ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام ہے سورۃ توبہ کا، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کی اتباع میں، یعنی یہ بھی کرنے والے اور ان کی اتباع میں پھر اس احسان میں، ایمان قبول کرنے میں آگے بڑھنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کا تذکرہ ضروری کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھیے، آخر ہم صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ ہمیں اپنی جان سے کیوں پیارے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہ جو دین ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، سنت ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم تک پہنچانے کا واسطہ صحابہ ہیں۔ امت اور رسول کے درمیان صحابہ کھڑے ہیں، ذرا اس بات پہ غور کیجیے، امت کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کھڑے ہیں۔ جس طرح اللہ جب وحی نازل فرماتے ہیں تو کس کے ذریعے نازل فرماتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام پہ۔ اگر جبرائیل علیہ السلام پر کوئی شک شبہ آ جائے تو کیا وحی ٹھیک رہے گی؟ نہیں، سارا قرآن ہی شک شبے والا بن جائے گا، کیوں جی ایسے ہی نا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ یہ بڑے امین ہے۔ قرآن مجید میں کہا کہ ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین۔ اور پھر اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے قرآن ہمیں مل رہا ہے، اگر ان پہ معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کوئی شک و شبہ آ جائے تو پورا دین ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس طرح رسول نے جو دین جن کو دیا ہے صحابہ کو، اگر ان پہ کوئی شک و شبہ آ جائے تو پھر بھی سارا دین ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیوں جی ایسے ہے نا؟ ایک بات میں نے یوسف کو بتائی، یوسف نے ریحان کو بتائی، ریحان نے منظور صاحب کو بتائی، اگر یوسف پہ شک آ جائے ساری بات ختم ہو گئی نا، مشکوک ہو گیا، پھر اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی، چاہے اس نے ایک ہی بات جھوٹ بولی ہو۔ اس طرح درمیان کے اندر جو واسطہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کے جو واسطہ ہے وہ صحابہ ہیں۔ یہ سنت اور حدیث صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے، صحابہ نے تابعین کو دی ہے، تابعین نے تبع تابعین کو دی ہے، اور انہوں نے آگے امت کو منتقل کی ہے۔ اس لیے صحابہ پر ایمان لانا، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر قائم رکھنا دین کا تقاضا ہے۔ اگر یہ ایمان مجروح ہوگا، یہ محبت مجروح ہوگی تو پورے کا پورا دین جو ہے دھڑام سے زمین پر آ گرے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب انشاءاللہ میں اور آپ، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ جنت میں جانے کے بعد درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اللہ انعامات سے نوازیں گے، دن بدن انعامات بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یعنی روزانہ انعامات بڑھیں گے، ہر جمعے کو بڑھیں گے، ہر روز بڑھیں گے، دن کو بڑھیں گے، رات کو بڑھیں گے، اور یہ بے انتہا بڑھیں گے، کہ اللہ لا انتہا ہے، اللہ لا محدود ہے، تو اللہ کی عطائیں بھی لا محدود ہیں۔ ہم تو محدود ہیں نا، اس لیے ہمیں لا محدود سمجھ نہیں آتا۔ محدود کو لا محدود سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو دائرے کے اندر بند ہو وہ تو دائرہ ہی پوری اس کی دنیا ہے،
جب تک اس دائرے سے نکلے گا نہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں اس کائنات کی وسعت سمجھ نہیں آتی۔ اس کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ صرف ہمارا اگر سولر سسٹم لے لیں اس میں بھی یہ ذرہ نہیں ہے، کائنات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ہمیں انعامات سے نوازیں گے۔ آخری انعام کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام جو جنت کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ ایک دن یہ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد بھی دل کے اندر ایسے ہی دھڑکا سا لگا رہے گا، انسان ہے نا آخر، کہ اللہ پھر نہ کہیں نکال دے، اللہ پھر نہ کہیں نکال دے۔ جس طرح پہلے ہمارے آباء و اجداد کو نکالا تھا، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، تو اللہ پھر یہ اعلان فرما کر جنتیوں کو مطمئن فرمائے۔ اس دن جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، جنت کے باسیوں، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ میرا اور آپ کا جنت میں آخری انعام ہے۔ صحابہ کے دنیا کے اندر ہی یہ انعام ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذرا مقام کا اندازہ لگائیے۔ باتیں کرنی ہماری زبانیں تو بڑی چل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، کیونکہ صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔ میں نہیں کھڑا، صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔ تاریخ نہیں کھڑی۔ تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ تاریخ میں تو میں بھی جھوٹی بات لکھ سکتا ہوں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ 100 سال کے بعد تاریخ بن جائے گی۔ تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کے پیچھے قرآن و حدیث کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یعنی وہ انعام جو جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنا ہے، صحابہ کا انعام اس سے شروع ہوگا۔ یہ ان کی پہلی منزل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے دنیا کے اندر وعدہ کر کے ان کو جنت میں داخل کیا ہے۔ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، آیت نمبر 100 دیکھ لیجئے خود جا کے گھر میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمیں تو اصل میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ چیز ہمارے پاس سے نہیں گزری نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جنگ تبوک کے موقع پہ قربان کر دیا، حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، تو پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کیا کہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جبرائیل آئے، کہا کہ ابو بکر اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر تم مجھ سے خوش ہو؟ یہ مقام ہو سکتا ہے کسی کا؟ یہ صحابہ ہی کا مقام ہو سکتا ہے۔ تو وقت کا میں صرف ایک بات حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس پوری امت پہ احسان ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کے منشا پر اتری ہیں، حضرت عمر کے ایما پر اتری ہیں۔ آپ نے چاہا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، آپ نے چاہا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ادھر عمر کے دل میں خیال آیا اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ وہ سیدنا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہے۔ عمر مراد رسول ہے۔ مانگ کے لیا تھا نا، اللہ سے جھولی پھیلا کے لیا تھا کہ مولا یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ ابو جہل کا نام تھا عمر ابن حشام۔ یہ دونوں بڑے بہادر تھے، مکہ کے بڑے سردار تھے، کہ مولا ان دونوں میں سے ایک عطا فرما دے۔ اللہ نے عمر ابن خطاب عطا فرما دی۔ اس لیے شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ عمر جو ہے مراد رسول ہیں، باقی سارے مرید رسول ہیں، مرید بن کے آئے، خود آئے نا، اور عمر کو اللہ سے مانگ کے لیے ہے۔ چونکہ یوم شہادت ہے یکم محرم سیدنا عمر کا، اس لیے میں شہادت ہی پہ بات کرتا ہوں 5 منٹ۔ ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، تو ایران کی جب فتح کے بعد ایران کا ایک سپہ سالار تھا ہرمزان۔ ہرمزان بھی اس جنگ کے اندر قید ہوا اور قید کر کے اس کو مدینہ لایا گیا۔ چونکہ اس کے بڑے جنگی جرائم تھے، بہت سارے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا، تو حضرت عمر کے سامنے یہ پیش ہوا، تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو ان جنگی جرائم کے بدلے میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ ہرمزان کو سیدنا عمر، وہ جو آپ کی جو کوٹ لگی ہوئی تھی اس کے سامنے لایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش، یعنی قتل سے پہلے پوچھا جاتا ہے تمہاری کوئی آخری خواہش۔ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ پانی پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے
پانی کا گلاس جو ہے اس کو پیش کیا گیا، تو پانی کا گلاس لے کے کھڑا ہو گیا، پی نہیں رہا۔ اب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ پی لو، پانی پیو۔ اس نے کہا جی مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں پانی پیتے ہوئے میں قتل نہ کر دیا جاؤں، آپ مجھے اس بات کی امان دیں کہ میں پانی پیتے ہوئے قتل نہیں کیا جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا لا باس، یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس طرح کا یہ جملہ ہے، اس کے بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے میننگ اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، جیسا کوئی بات نہیں، اس سے بھی بہت سارے میننگ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جو ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا گلاس زمین پر پھینک دیا، نہیں پیا، اور کہا کہ عمر اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ عمر نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے آپ نے مجھے امان دے دی ہے، کہ میں نے تمہیں امان نہیں دی۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہے لا باس، تو لا باس کا ایک مطلب امان بھی ہوتا ہے۔ اب عمر جو ہے پریشانی میں پڑ گئے۔ کورٹ کے اندر جو باقی صحابہ تھے، اب دیکھیں اسلام کا انصاف یہ ہوتا ہے، ایک زو معنی جملہ جس کے بہت سارے مطالب کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے باقی سب نے کہا کہ مجرم کو شک کا فائدہ دیا جائے گا، یہ قانون کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شک کا فائدہ دیا جائے۔ اس شک کے فائدے کے تحت سیدنا عمر نے اس کو رہا کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ اب یہ شخص ہے جو پلاننگ کرنے والا ہے سیدنا عمر فاروق کی شہادت کی۔ مشہور ہے کہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو قتل کیا، لیکن پیچھے ایک پلاننگ تھی پوری۔ اس پلاننگ کے جو ہیڈ تھا یہ شخص تھا جس کو ایک جملے پہ رہا کیا گیا۔ اب اس نے اس مجوسی غلام تھا ابو لولو فیروز، اس کو ہائر کیا، اس کو سمجھایا، پورا پلان بنا، لمبی بات ہے، اور ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے اندر سیدنا عمر فاروق پہ وار کیا۔ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوا، اور جو ہی آپ نے قرات شروع کی تو اس نے آ کر آپ کے پیٹ پر 6 وار کیے۔ خنجر اس سے پاس تھا، چادر کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اب جو بھاگنے نکلا تو صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا۔ ظاہر 6 وار پیٹ پہ آئے تو حضرت عمر فاروق گر پڑے، دوسرے صحابی آ گئے، انہوں نے نماز پوری کی، اور اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا۔ تو 2-3 دن اسی حالت کے اندر رہے۔ علاج معالجہ جو اس زمانے کے اندر موجود تھا کیا گیا، لیکن ممکن نہیں تھا کہ آپ بچ جائیں۔ اور جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے، یہ 1 محرم ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر ایک بھیک مانگتا ہے آپ سے۔ وہ بھیک یہ ہے کہ میں روضہ رسول کے اندر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ذرا اندازہ فرمائیں صحابہ کی عظمت۔ کل قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے نا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا۔ عمر اور صدیق جو ہے حضور کے ساتھ اٹھے گا، قیامت تک کے ساتھ، قیامت تک کے لیے روضہ رسول کے اندر سو رہے ہیں، اور کل قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھیں گے۔ کہا کہ اما عائشہ سے کہنا کہ عمر آپ سے، حضرت عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ روضہ رسول کے اندر 3 ہی قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور دفن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے میں سیدنا ابو بکر صدیق دفن ہے، تیسری جگہ خالی تھی، اور یہ سیدنا عائشہ نے کہا تھا کہ ادھر میری قبر بنائی جائے، کیونکہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف خاوند ہے۔ لیکن جب یہ درخواست پہنچی تو سوچ میں پڑ گئی۔ کہا حضرت عمر کے بیٹے سے کہا کہ عمر کا مجھ پر ایک احسان ہے، آج اس احسان کا بدلہ اتارتی ہوں۔ جاؤ عمر سے کہو اجازت ہے۔ کہا کہ اماں کون سا احسان ہے؟ کہا کہ جب مجھ پر تہمت لگی تھی، واقعہ افق، مجھ پر تہمت لگی تھی، حضور نے میٹنگ بلائی، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ میری بیوی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ ناپاک، معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے، ناپاک ہو سکتی ہے؟ ہم عائشہ کہتی ہیں سارے صحابہ خاموش رہے۔ باپ تو باپ تھا نا، باپ نے بیچارے نے کیا بولنا تھا، ابو بکر نے کیا بولنا تھا؟ ہم عائشہ کہتی ہیں سارے صحابہ خاموش رہے، ایک عمر تھا جو اس موقع پہ اٹھا۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ کہا کہ عمر نہیں۔ کہا کس نے کی تھی؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے کی تھی۔ کہا کہ یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ناپاک بیوی آپ کو دے دے؟ یہ تہمت ہے، سراسر تہمت ہے، بالکل تہمت ہے، میں اس کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میری اماں پہ یہ تہمت ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ احسان ہے عمر کا مجھ پہ
آج اس احسان کا بدلہ چکاتی ہوں، جاؤ عمر سے کہو کہ یہاں دفن کرنے کی اجازت ہے، اور میں عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں۔ آج بھی سیدہ عائشہ جنت البقیع میں دفن ہے اور عمر وہاں پہ دفن ہے، لیکن دیکھیں عمر ہے۔ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں، شاید مروت کر لی ہو، اما عائشہ نے شاید مروت کر لی ہو کہ میں خلیفہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں جب فوت ہو جاؤں میرے جنازے کو لے کے چلنا اور پھر اما عائشہ کے دروازے پر رکھنا، اور پھر یہ نہ کہنا کہ خلیفہ وقت اجازت چاہتا ہے، کہنا عمر ابن خطاب اجازت چاہتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد بھی اگر اما اجازت دے دے تو پھر مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ واقعات میں آتا ہے کہ جنازہ چلا اور حضور کے روضے تک پہنچا، دروازے خود بخود کھل گئے، اور ایک دفعہ پھر اما عائشہ سے کہا گیا کہ عمر حاضر ہے، اما تیرا بیٹا حاضر ہے، اجازت چاہتا ہے دفن کرنے کی۔ اما عائشہ نے کہا کہ میری جان فدا، میں اجازت دیتی ہوں، آج اس احسان کا بدلہ چکاتی ہوں، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، عمر کو وہاں دفن کر دینا۔ میرے دوستو، یہ ہے عمر۔ ان کے تذکروں سے اپنے ایمانوں کو روشنی دیا کرو۔ اللہ کی قسم، ایک ایک صحابی کا تذکرہ جو ہے ہماری نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے، ہمارے جنت میں درجات بڑھانے کا سبب ہے۔ وہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں ہمارا آخری سیڑھی ہے وہ ان کی پہلی سیڑھی ہے، ہماری گردنوں پہ ان کے قدم ہیں، ہمارا ذرہ ذرہ ان کا احسان مند ہے، انہوں نے اپنے خون اور بوٹیاں اور قیمیں کرا کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ایسے تھوڑا دین پہنچ گیا، ہمارا ذرہ ذرہ، ہمارا بال بال، ہمارا ریشہ ریشہ جو ہے صحابہ کا احسان مند ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے صحابہ کو اپنے ایمانوں کو، اپنے ایمان کا، محبت کا جز بناؤ، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کا ایمان دلوں کے اندر نہ ہو تو پورا دین ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ دین اور شریعت اور قرآن اور حدیث سنت کچھ بھی نہیں بچتی، کیونکہ ڈاؤٹ آ گیا نا درمیان میں، شک آ گیا، اور وہ صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے کن تم خیر امت، تم ہو بہترین امت۔ اس کا براہ راست مخاطب صحابہ ہیں، امت مجازن مخاطب ہے، اصلاً مخاطب صحابہ ہیں۔ کن تم خیر امت، تم ہو، مخاطب کا صیغہ ہے، تم ہو بہترین امت۔ ایک اور جگہ فرمایا امتن وسطا، درمیانی امت ہے، جو حضور اور صحابہ، جو حضور کے اور امت کے درمیان کھڑے ہیں۔ امت وسط کا لقب بھی صحابہ کے لیے خاص ہے، یہ امت مجازن اس کی مخاطب ہے۔ تو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرما دے۔ وقت ہوا چاہتا ہے